تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ پہلا کیا کام کرنا ہے؟ خدا کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ عزیزوں، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج بھی دیکھیں، سنڈے کا دن ہے، لوگ سو رہے ہیں، لوگ گھر میں چھٹی منا رہے ہیں۔ خداوند کیا کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ خدا نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ تم فرعون کے پاس جا اور اس کو کہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ حروف صاحب بات میں لکھا ہوا ہے۔ آگے چل کر کہا کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو جانے دے، ان کو اپنے پاس لاؤں تاکہ وہ میری کیا کرے؟ عبادت کرے۔ میں نے دیکھا لوگ عبادت نہیں کرتے، عبادت سے بھاگتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر 6 افراد ہیں، 6 میں سے 1 یا 2 شخص آئے گا، باقی 6 کوئی لمحہ گیا، کوئی ٹی وی دیکھتا گیا، کوئی موبائل میں لگ گیا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ گھروں کے اندر بیماریاں ناچ رہی ہوتی ہیں، تکلیفیں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ پادری کو بلاؤ، یہ کرو، ساڑھے دعا کرو، پاسٹر کو بلاؤ، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہے۔ پاسٹر کو بلاؤ، ہمارے لیے دعا کرے، عبادت کرے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ کیسے ٹھیک ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، پوری فیملی، پورا خاندان عبادت کریں گے تو گھر کے اندر برکت، سلامتی رہے گی۔ کہتا تم بھی عبادت کرنا، پہلا مسئلہ کیا ہوگا؟ تب وہ تیری روٹی۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انسان دن بھر مارا مارا اپنے پیٹ کے لیے پھرتا رہتا ہے، روٹی کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے۔ اور خداوند کیا فرماتا ہے؟ جو اس کا عبادت گار ہے، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے لیے جو سنیے وہ بیابانوں میں بھی من برسا دیتا ہے۔ ان کے لیے وہ کبوں کو آرڈر کر دیتا ہے کہ ان کو خوراک دے۔ نہ آٹا بننے کی ٹینشن ہے، نہ کوئی بار بار یوں لے آنے کی ٹینشن ہے۔ کہتا ہے نا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ کرنا ہے تو خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ آپ نے دیکھا اور مذاہب میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ان کی لیڈیز جو ہے وہ نمازی پریسی ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں گھر کے اندر مصباح لگاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی، اپنے خاندان کے لیے۔ ہم لوگ دعا کریں، عبادت کریں، عبادت رکھوائیں، عبادت کریں۔ لیکن تب وہ تیری روٹی پر، پہلا مسئلہ جو ہے وہ روٹی کا ہے، وہ مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا۔ لیکن تب وہ تیری روٹی اور پانی پر۔ دوسرا کیا کام ہے؟ روٹی کے بعد لگتی ہے نا وہ پیاز، یہ آتی ہے، پانی تو بغیر کام چلتا نہیں۔ کپڑے دھونے بھی پانی چاہیے، نہانے بھی پانی چاہیے، پینے بھی پانی چاہیے۔ پانی تو بغیر گزارا ہے کہ نہیں ہے نا؟ کہتا تھا وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، یعنی اتنی بلیسنگ دے دے گا کہ تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ وہ زندگی کا پانی ہے، وہ پانی کی ندیاں جاری کر دے گا۔ کہتا تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تو وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ سے بیماریوں کو کن کو دور کرے گا؟ کن کو دور کرے گا؟ بیماریوں کو۔ آج جہاں چلے جاؤ، جس گھر میں چلے جاؤ، کوئی شوگر ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، کوئی بی پی والا ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ گھروں کے اندر عبادت نہیں ہے۔ سنڈے کے سنڈے ہم آتے ہیں، اچھی بات ہے، کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آئیں۔ عبادت گاہیں عام لوگوں کے لیے۔ عزیزوں، جو گھر کے اندر عبادت نہیں ہوتی، جو عبادت میں نہیں آتے، سمجھ لیجئے وہ گھر کے اندر خطرہ ہے، وہ گھر کے اندر نفرت ہے، نا اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کیونکہ عبادت نہیں ہے۔
عبادت کی نہیں جاتی، عبادت ہوتی نہیں ہے، اس لیے ہمیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے، پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ کہتا ہے تیرے بیچ سے بیماریوں کو، کیوں طرح طرح کی بیماری ہیں۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے پیسے ہیں، ٹائم ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ہمارے لیے سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، ٹائم بھی ہے، یہاں تک کہ ایڈمٹ کر لو وہاں بھی رہنے کے لیے ٹائم ہے۔ عزیزوں، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، ایک ہی کام کرنا، وہ عبادت کرنا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر تم عبادت کرو گے تو تمہارے بیچ سے جو اندر کی بھی بیماری ہے، گلٹی ہے، شوگر ہے، وہ میں ختم کر دوں گا۔ لا علاج بیماری ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو آدھی سر درد ہے جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے۔ پر عزیزو سنیے، ہمارا ڈاکٹر مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ آج بھی علاج کرتا ہے۔ ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ جب ہم عبادت نہیں کرتے، دعا کرواتے ہیں، پاسٹر صاحب جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نماز دے کر بعد گلی سے اٹھ کے پھر ٹیکٹ لاتے ہیں۔ خدا موت سے کرتا ہے، خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، عموماً دعا کرتے ہیں، پاسٹر دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، 4 دن چرچ بھی آتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، رب خداوند بادشاہ ہے، پرستش بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جیسے ہی تندرست ہو میرے نال ہی غائب ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے کتنا خطرناک کام ہے؟ پہلا میں خالی چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے، بعد میں بڑی بیماری آنا شروع ہو جاتی، بڑی تکلیفیں آنا شروع ہو جاتی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ وقتی طور یا مجبوری یا لاچاری سے یا کوئی ٹینشن ہو گئی عبادت کر رہی، یا بڑا کوئی مسئلہ ہو گیا تب ہم عبادت کرتے ہیں۔ نہ، عبادت کرنی ہے دل سے کریں، خدا کی حضوری میں دل سے ہے، تب وہ لکھا تجھے برکت دے گا۔ برکت کا مطلب ہے بڑھائے گا۔ تیرے 3 مسئلوں کا حل تو پہلے ہی کام میں ہو جائے گا۔ تیرا روٹی پانی اور بیماری کا مسئلہ تو حل ہے، پر تو نے ایک ہی کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خدا کی ایک ایسا حوالہ دے دیں حضور دانیل کی کتاب میں سے، دانیل کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 70ویں آیت۔ دانیل کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 70ویں آیت، جس کو مل کے آپ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہوں۔ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ جی آگے بھی کریں۔ اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے مخلوقوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ آمین۔ یہاں 3 شخص ہیں، ان کو آرڈر یہ کیا گیا ہے کہ تم ایک مورتی کو سجدہ کرو۔ انہوں نے چیلنج یہ دیا ہے کہ ہم جس خدا کی بندگی کرتے ہیں، سنیے، ہم جس خدا کی بندگی پرستش کرتے ہیں وہ زندہ خدا ہے۔ اس نے کہا تم اپنے خدا کی عبادت چھوڑ کر اس مورتی کو، اس پتھر کو سجدہ کرو، اس پر ایمان لے آؤ، اس پر یقین کرو، یہ سب کچھ کرے گا۔ انہوں نے بولا اگر یہ اپنے خدا کو چھوڑ کر ہمارے خدا کی بندگی کر لیں، اس کو سجدہ کر لیں، تو آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے، ان کی جان بچ جائے گی۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہمیں سہولتیں دکھاتا ہے،
تو چرچ نہیں بھی جاتا, عبادت نہیں بھی کرتا, تیرے سارے کام ہو رہے ہیں, ابلیس یہی کر رہا ہے, تیرے سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں, تو چرچ نہیں جا. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, بلیم ڈالتے ہیں, بھائی اینجلے نہیں, فلانے اینجلے نہیں, وہ اینجلے نہیں, وہ نیا کیتا ہی, وہ مشن ٹھیک نہیں, وہ مشن ایسی ہے, وہ مشن ایسی ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارا مشن کیا ہے. ہمارا مشن یہ ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور وہ زندہ کو ہمارے درمیان میں, انہوں نے کہا کہ تو اس مورتی کو سجدہ کرو. ان تینوں نے بولا ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے. ان کو سزا کیا دے گی؟ ان کو بولا کہ اگر تم سجدہ نہیں کرو گے, ٹھیک ہے, خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا, خدا کسی پتھر یا کسی لکڑی میں نہیں ہے, خدا ہمارے درمیان میں ہے, بلکہ ہماری زندگی کے اندر ہے. آمین. انہوں نے بولا سجدہ کرو, نہ بولا ہم نہیں کریں گے, بلکہ کہا دیکھ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں, کہ وہ کیا کر سکتا ہے. انہوں نے موت گوارا کی پر عبادت نہیں چھوڑی. ہمارے لوگ عبادت چھوڑ دیتے ہیں. آج جو پریشانی ہو رہی ہے, میرا یہ کام نہیں ہے. خدا کے آگے ہم کچھ رکھتے ہیں کہ خدا اگر میرا یہ کام اتنے عرصے سے چرچ آ رہا ہوں, چرچ جا رہی ہوں, دعا کر رہی ہوں, عبادت کر رہا ہوں, میرا یہ کام ہی نہیں ہو رہا, میرا کیا فائدہ, میرا یہ کام نہیں بن رہا, میں کیوں عبادت کرتی جا رہی ہوں, کیوں گا رہا ہوں, کیوں بجا رہا ہوں. ابلیس ہمارے ذہن میں, سوچوں میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ہم لوگ اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنی دعا کرتے ہیں, اتنا کلام پڑھتے ہیں, تو ہمارا یہ کام ہو کیوں نہیں رہا. انہوں نے بولا دیکھ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں, چاہے ہم تنگی میں بھی ہیں, تکلیف میں بھی ہیں, ہم اس کی عبادت کریں گے. ہم تنگی اور تکلیف آتی ہے, عبادت چھوڑ دیتے ہیں, عبادت میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں دل کے اندر جمع کر کے انسان کے اندر خود ہی ایک فیصلہ ہوتا ہے, ہاں نہ کروں, نہ کروں, یہ کروں. اندر ہی ججمنٹ چل رہی ہوتی ہے, اندر سے ہی برا بھلا, یہ اس طرح کا ہے, یہ اس طرح کا, خود ہی ججمنٹ. جب آپ یہ چیزیں چھوڑ کر صرف عبادت کریں گے تو خدا آپ کو بلیس کرے گا. آمین, ہاللیلویا. انہوں نے سجدہ نہیں کیا مورتی کے آگے, ساری قوم جھک گئی ہے, یہ 3 شخص ہیں, انہوں نے سجدہ کیا ہی نہیں. انہوں نے موت گوارا کر لی. انہوں نے بولا اچھا یہ سجدہ نہیں کرتے, ان کو ڈال دو آگ کی بھٹی میں. ڈال دیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا ساڈے بچے والا کی بنے گا, ساڈے بچے مر جائیں گے بھوکے, انہوں نے کچھ کر جاؤں, انہوں نے کچھ ہو جائے نا. انہوں نے بولا ہم جس خدا کو سجدہ کرتے ہیں اسی کو کریں گے, کیونکہ وہی سجدوں کے تعریف, تمجید, پرستش کے لائق ہے. آسمان پر ہر وقت فرشتے اس کو کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس, تیری مانند کوئی نہیں, تو جیسا کوئی نہیں. ہم 10 منٹ 2 منٹ 3 منٹ دعا کرتے ہیں, دعا میں بیٹھتے تھک جاتے ہیں. 24 گھنٹے خدا کی عبادت کرتے ہیں. فرشتے ان کو یہ آرڈر ہوا ہے کہ اب ان کو بھٹی میں ڈال دیا جائے, عبادت چھوڑ دیں گے. آج مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, عبادت چھوڑ دیں گے. ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے, خدا سے ہٹ جاتا ہے. انہوں نے بولا ڈال دو, ڈال دیا. بادشاہ نے بولا اب تو یہ جو ہے جل جائیں گے, مر جائیں گے. اب پتہ چلے گا کس خدا کی عبادت کرتے ہیں, کس خدا کی بندگی کرتے ہیں, کون سا ان کا خدا ہے, کون سا معبود ہے. بادشاہ نے بولا آپ کو تیز کرو, ان کی مصیبتیں اور بڑھا دو, ان کی پریشانیوں کی آگ اور تیز کر دو. انہوں نے اور تیز کر. بادشاہ نے بولا شاید ایک نظر مار کر دیکھتے ہیں, ان کی تکلیفیں پریشانی آتی ہیں, یہ چھوڑ دیتے ہیں خدا کو, یہ مر گئے ہوئے. بادشاہ نے جب اوپر سے دیکھا سے بولا ڈالے تو
نہیں بلکہ 4. یہ چوتھا کون ہے؟ یہ چوتھا وہ ہے جس کی یہ عبادت کرتے ہیں. بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ آگ کے اندر ڈالے، یہ جل کیوں نہیں رہے. سنیے عبادت کا، عبادت کرنے والے لوگوں، دنیا کی آگ آپ کو جلائے گی پر جلا سکتے، کیونکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے ڈالا. ہاللویا، یارو خدا دے جلال نے ڈال دیا. انہوں نے بولا ہم زندہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں. 3 ڈالے، چوتھا ہے. بادشاہ نے دیکھا یہ جل کیوں نہیں رہے. واٹے جلن والے بہت چلتے رہیں گے. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ آپ سے جلتے بھی ہیں، کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ خوشامد کرتے ہیں، کچھ لوگ شامت کرتے ہیں. خوشامد سمجھ لو کچھ لوگ کو جو ہوتا ہے چھوٹے سے اور دیکھنا جو کچھ ہو رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہے ہیں. یہ 2 رنگ کے لوگ آپ کو ملتے رہیں گے دنیا میں، پر آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے. تو خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. جو کر رہے جو جلا رہے جو بتا رہے اس کو چھوڑ دے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا آگ میں جائیں گے کیا ہوگا کیا بنے گا. چلے گئے 3 ڈالے، چوتھا جب دیکھا بادشاہ نے بولا ان کو نکالو باہر. بھائی یہ کن کو ڈال دیا اندر. لیکن جب ان کو آگ میں سے نکالا گیا تو ان کے کپڑوں میں سے بدبو بھی نہیں آ رہی. کتنی بڑی بات ہے. کچھ تو میلا ہو بھی نہیں سی آ رہے ہیں، وہ بھی نہیں کپڑے چھوا رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی کیا کرتے تھے؟ یہوہ خدا کی کیا کرتے تھے؟ خدا کے بیٹے یسوع کی کیا کرتے تھے؟ آج سے ہم نے کیا کر دی ہے؟ خدا کی گھروں کے اندر کیا کر دی ہے؟ عبادت کر دی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دوں، شاید میں نے پہلے بھی سنائی ہے. ایک بندے نے سوال کیا کہ ہم لوگ تو 5 وقت کی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا کوئی ٹائم نہیں ہو. دے دو ٹائم. آپ لوگوں کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. ہمارے دیکھے ترتیب ہے وہ سنتا ہوتا ہے ہمیں کوئی ٹائم. میں نے بولا اچھا یہ سامنے آفس ہے، یہ سامنے آفس ہے. اب جب تم اندر جاتا ہے کس طرح جاتا ہے؟ میں بولا میں نوک کرتا ہوں تو میں اندر جاتا ہوں. میں نے بولا تم نے نوٹ کیا ہے؟ اس کا بیٹا آتا ہے، اس نے آج تک نوک نہیں کیا. بولا کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے. میں نے بولا ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں، ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں، ہمارے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہے. ہاللویا. خداوند نے ہمیں غلام نہیں بنایا، خداوند نے ہمیں غلام نہیں بنایا، خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے. خداوند نے ہمیں پابند نہیں بنایا. آپ رات کو 3 بجے دعا کر سکتے ہو، رات چلتے دعا کر سکتے ہو، اٹھتے بیٹھتے دعا کر سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ چوک پر دعا نہیں کر سکتے، آپ کے دل میں دعا چل سکتی ہے. لیکن روح میں ہر وقت کیا کرو؟ دعا کرو. روح میں دعا کر سکتے ہو. بیٹھے ہو گھر کے اندر دعا کرو، مصفا لگاؤ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو عبادت کرنا شروع کر دو. آپ تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ عبادت کرنا شروع کر دو. جب آپ عبادت کرنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ گھر کے اندر جو ابتری ہے وہ بالکل اطمینان میں بدل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت. عبادت کرنے والا شخص جو ہے اس کا رویہ اس کا مزاج بدل جائے گا. جو شخص عبادت نہیں کرتا دعا نہیں کرتا اس کا مزاج نہیں بدلے گا. عبادت انسان کا کردار مزاج بدل کر رکھ دیتی ہے. یہ جو نکلے ہیں نا 3 شخص صدر مصر عبد النجیب، یہ زندہ خدا کی عبادت کرنے والے نہیں تھے. یہ نہیں کہ خدا ان کے ساتھ کام کرتا تھا. یاد رکھیے جو خدا وہ تھا وہ خدا آج بھی ہے.
ٹھیک ہے، یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، وہ نہیں بدلتا بلکہ ہم بدل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وفاداری پشت در پشت ہے، ہم بے وفا ہو جائے تو ہو جائے، ہماری سوچ خیال بھٹک جائے تو بھٹک جائے، پر اس کی سوچ خیال بھٹکتی نہیں ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ تو خدا کرنا، خدا کی کیا کرنا، عبادت کرنا۔ آپ جب بھی موقع ملے گھر پر بیٹھ کر دعا کیا کرے، خدا کے ساتھ ٹائم گزارا کرے۔ ابلیس کیا کہتا ہے، ابھی وہ بیٹی بھی کیا کہہ رہی تھی، ہمیں کیا ہوتا ہے دعا کے الفاظ نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ اور گلا کرا کے کسی کے ایک گھنٹہ بیٹھے دعا کرنے کی بات آئے گی، الفاظ ختم ہو جائیں گے، ابلیس دعا ہی نہیں کرنے دے گا۔ ایک کارو کار جو دعا کرنے والا شخص ہے کوئی اللہ کے ادارے والا شکر گزاری کا گیت لانے ہے، پھر بھی جا کر دعا شروع ہوگی۔ جب آپ خدا سے محبت کریں گے آپ کو دعا کی ترتیب آتی جائے گی، خدا آپ کو دعا کے الفاظ دے گا، خدا آپ کو بوجھ دے گا کس کے لیے دعا کرنی ہے، کیوں دعا کر رہا ہے۔ آپ کو خدا حکمت دے گا، دانش مندی دے گا۔ جب ہم خدا کی عبادت کریں گے، پرستش کریں گے، ثنا کریں گے، ہمیں آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آج خدا کے حضور عہد کر کے جائیے گا کہ آج سے میں اپنے گھر پر عبادت کروں گی، عبادت کروں گا۔ آج سے میں اپنے گھر پر مذبح لگاؤں گا، آج سے میں اپنے گھر کے اندر خدا کے نام کو جلال دوں گا۔ اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کیا کرے، عبادت کیا کرے، بلکہ کیا کرے کہ آئیے آج سنڈے کا دن ہے، خدا کی حضوری میں گزارے، نہ کہ ہم اپنا وقت سونے میں گزاریں، نہ کہ ہم اپنا وقت اور چیزوں میں گزاریں۔ جتنا وقت خدا کو دیں گے خدا کو بلیس کرتا جائے گا، بلیس کرتا جائے گا۔ آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں۔ سب لوگ خدا کی حضوری میں کھل جائیں اور خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے جلالی کام کرتا ہے۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں جو دروازے بند ہیں وہ یسوع کے نام سے کھل جائیں گے۔ خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزاری۔ خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے تو میری عبادت کر، میں تیرے لیے سب کچھ کروں گا۔ کوئی تیرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، لشکروں کا خدا تیرے لیے سب کچھ کر دے گا۔ جو دروازے تیرے لیے بند ہیں وہ یسوع کے نام سے کھل جائیں گے۔ دعا کریں، خدا کے لیے شکر گزاری کریں، جیسے بھی دعا کرنی آتی ہے۔